الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایمان والا صبر کی عبادت کرے یا شکر کی عبادت کرے، اس کا تو کسی حال میں گھاٹا نہیں. صبر میں بھی اس کی کمائی ہے، شکر میں بھی اس کی کمائی ہے. عجبا لأمر المؤمن اذا اصابه سراء شکر فکان خیرا له وان اصابه ضراء صبر فکان خیرا له. ایمان والے کو کوئی نعمت ملے، شکر کرے تب بھی اس کی کمائی ہے. اس پہ کوئی تکلیف اور آزمائش آئے، صبر کرے تب بھی اس کی کمائی. ایمان ایک سی دولت ہے، اس کے ہوتے ہوئے مسلمان کسی حال میں نقصان میں نہیں. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے. اس لیے کہ ایمان کی روشنی میں یہ آگاہی ملتی ہے کہ تم سے اگر دنیا میں کچھ لیا گیا تو اگلی زندگی جو اس سے بڑھیا ہے واپس بھی ملے گا، انعام بھی ساتھ ملے گا. ایمان بڑی دولت، یہ اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے تو ایمان والا نعمتوں پہ بھی مطمئن، تکلیف اور آزمائش میں بھی مطمئن. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں شکر کی سواری پہ سوار ہوں یا صبر کی سواری پہ سوار ہوں، اس لیے کہ دونوں جاتی تو منزل پہ ہیں. اصل تو منزل پہ پہنچنا ہے. فرمایا مجھے پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ نعمت کی سواری ہو یا آزمائش کی سواری ہو، صبر کے ساتھ ہو یا شکر کے ساتھ ہو. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کسی کو نعمت ملے اور پھر وہ نعمت چلی جائے اور اس پر وہ صبر کرے تو صبر کی نعمت پہلی نعمت سے بھی بڑھیا ہے. کسی کو کوئی نعمت ملے اور پھر وہ چلی جائے
اور اس پر اسے صبر کی توفیق مل جائے، تو فرمایا یہ نعمت پہلی نعمت سے بھی بڑھیا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اس لیے کہ جو پہلی نعمت تھی وہ تو ایک نعمت تھی، صبر کی نعمت پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اتنا دوں گا کہ حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ پہلے تو ایک صحت کی نعمت تھی، یا بیٹے کی نعمت تھی، یا پیسے کی نعمت تھی، یا معاش کی نعمت تھی، چلی گئی۔ لیکن اس پر جو صبر کی نعمت ملی ہے اس پر اللہ کا وعدہ ہے اتنا دوں گا کہ حساب ہی نہیں ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، حساب ہی کوئی نہیں۔ تو ایمان والے کے یہ مزے ہیں، یہ دنیا ہے، کبھی نعمت کبھی آزمائش۔ مومن کی خوش نصیبی کہ شکر سے بھی کمائی، صبر سے بھی کمائی۔ بلکہ بسا اوقات آزمائش میں سیزن اچھا لگتا ہے۔ آزمائش میں بسا اوقات سیزن بڑھیا لگتا ہے، زیادہ انعام ملتا ہے۔ عظم الجزاء مع عظم البلاء، بڑھیا انعام بڑھیا آزمائش کے ساتھ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو اس پر کوئی آزمائش ڈالتے ہیں، پھر جب وہ اس آزمائش میں اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس امتحان میں فیل ہو جائے، شکوے شکایت کرنے لگ جائے، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے یہاں ایک صاحب نے خط لکھا، کہا حضرت میں کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتا، زیادتی بھی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ کبھی غلط بھی نہیں کیا، لیکن یہ ہمارے گھروں میں تکالیف کیوں ہے اتنی؟ یہ آزمائشیں ہماری زندگیوں میں کیوں ہیں؟ جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں بسا اوقات۔ تو فرمایا دو باتیں ہیں بھائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ بہت بڑا ہے کہ آپ کی زندگی سے کسی پر زیادتی نہیں ہوتی۔ زیادتی تو ہوتی ہے، بسوں کا تمہیں خیال نہیں ہوتا۔ ایک غیبت کرتے ہو، کسی پہ ظلم کرتے ہو، زبان سے کسی کو ستاتے ہو، ظلم کرتے ہو، کسی کی عزت نفس مجروح کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، کسی کا دل دکھاتے ہو، ظلم کرتے ہو۔ یہ تو تمہارا بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ہم تو کسی کا زیادتی نہیں کرتے۔
یہ دعویٰ تو اللہ کی بزرگ ہستی نے بھی کبھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کے جو پارسا بندے ہیں وہ بھی جب سحری میں اٹھتے ہیں تو والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اللہ سے معافیاں مانگتے. یہ دعویٰ تو ان بزرگ ہستیوں کا بھی کبھی نہ رہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے. نبی کی دعا امت کے لیے نصیحت بھی ہوتی ہے، پیغام بھی ہوتا ہے، دعوت بھی ہوتی ہے. نبی کی دعا امت کے لیے نصیحت، پیغام، دعوت ہوتی ہے. آپ کی دعا ہے کہ اے اللہ میری ذات سے کسی کے ساتھ نہ انجانے میں کچھ غلط ہو گیا، کسی کو تکلیف ہو گئی انجانے میں، آپ اس کو میری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما دیں. امت کو نصیحت ہے کہ وہ معصوم پیغمبر جس کے خیالات بھی معصوم، جس کی باتیں بھی معصوم، جس کے افعال بھی معصوم، خطاؤں سے خطا نہیں ہو سکتی، وہ بھی دعویٰ نہیں کر رہے. یہ تو دعویٰ ہی غلط ہے. ایمان والے کی تو شان یہی ہے کہ جب اس کی زندگی میں کوئی ناگواری اور آزمائش آئے تو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرے، کہیں اللہ تعالی کی طرف سے تنبیہ تو نہیں. اور اگر اس نے اس سے سبق لے لیا، اگرچہ اس کی غلطی ہو رہی تھی، اور اس نے اس آزمائش میں سبق لے لیا، تو یہ 100% اس کے حق میں رحمت ہو گئی. محاسبہ کیا، آزمائش آئی، نقصان ہوا، تکلیف آئی، محاسبہ کیا، نظر دوڑائی، اللہ تعالیٰ کے حق میں، اللہ کے بندوں کے حق میں، عبادت میں یا معاملات میں، جسمانی عبادت میں یا مالی عبادات میں، بندوں کے ساتھ سلوک کرنے میں کئی غلطیاں ہو رہی تھیں. اور اس آزمائش میں سبق لے لیا اور ان غلطیوں پہ توبہ کر لی، تو نقصان تو ہوا، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ زحمت اس کے حق میں بہت بڑی رحمت ہے. یہ اس کے حق میں بہت بڑی رحمت ہے. دیکھنے میں زحمت ہے، حقیقت میں رحمت ہے. کہ غلطی ہو رہی، اور ہم جیسے گناہگاروں کی زندگی میں آزمائش آئے تو ہمیں تو یہی کرنا چاہیے. وہ بڑی ہستیاں تھیں جن کی زندگی میں آزمائشیں آتی تھیں، ان کے خانے میں گناہ نہیں ہوتے تھے، وہ آزمائشیں ان کی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوا کرتی. ہم تو نہ جانے میں انجانے میں نہ جانے کتنوں کا دل دکھاتے ہیں. تو اگر آزمائش میں مجھے یہ سبق مل جائے، یہ آنکھیں کھل جائیں،
اور اپنی کمزوریاں گناہ نظر آنے لگ جائیں اور ندامت ہو جائے، تو یہ آزمائش بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا عجل لہ العقوبہ، جب بندہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی چاہتے ہیں تو اسے جلدی سزا دے کر تنبیہ کرتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ کہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو فوراً اس نے کہہ دیا کینسر بالکل ابتدائی درجے پہ ہے، فوراً آپریشن کرنا ہوگا۔ اور آپ نے آپریشن کرا دیا، بقیہ جسم محفوظ ہو گیا۔ تو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ نے اچھا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر کے بارے میں کیا رائے ہوتی ہے؟ مسیحا تھا۔ ڈاکٹر کے بارے میں کیا رائے ہوتی ہے؟ مسیحا تھا۔ آپ نے جو اپنے آپ کو کاٹ پیٹ کے لیے پیش کیا، کیا کہا جاتا ہے؟ سمجھدار ہے، عقل مندی کا فیصلہ کیا۔ ارے میاں، جسم کا ایک حصہ کاٹ کے باہر پھینک دیا، خون نکلا، تکلیف سے گزرے، ہسپتال میں گزرے، درد ہوا، کیا کہتے ہیں؟ عقل مندی کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر کا یہ مشورہ خیر خواہی پر مبنی تھا، مسیحا تھا۔ تو اللہ تعالی میری خطاؤں پہ کسی آزمائش کے ذریعے اگر کچھ اس کی صفائی کرتے ہیں، گندا مادہ نکالتے ہیں، جو غفلت کا تھا، جو گناہوں کا تھا، جو جہنم کی طرف تھا، اور اس آزمائش سے میں اللہ کی طرف ہو گیا، تو اللہ تو مہربان ذات ہے۔ یہ تو اس کی شفقت کا انداز ہے، یہ بھی اس نے پیار کیا ہے۔ تو اسی طرح آدمی کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں اور اس کے حق میں رحمت بن جاتی ہے۔ جیسے وہ کاٹ پیٹ رحمت بن گئی، آپریشن رحمت بن گیا، موذی مرض سے بچ گیا، وہ پھیلنے سے رک گیا۔ ایسی اس آزمائش میں اسے اپنی غلطیاں نظر آنے لگ گئیں، توبہ کے آپریشن سے وہ گندگی صاف کر لی، ندامت کے آنسو سے وہ گندگی صاف کر لی، تو یہ آزمائش اس کے حق میں اللہ کی بڑی رحمت ہو۔ دیکھنے میں زحمت ہے، حقیقت میں رحمت ہے، پھر تکلیف آتی ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب یوں کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ تیری چیز تھی، ہم ہیں ہی تیرے، اور تجھے حق حاصل ہے، جیسا چاہے تصرف کریں،
یہی نعمت رکھیں یا کوئی اور نعمت دے دے، ہم اس پہ راضی ہیں، اور آپ کے پاس آ رہے ہیں، اپنی اس تکلیف کا انعام لے لیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور ساتھ دعا کر رہا ہے، اے اللہ اس مصیبت میں بہترین اجر عطا فرما اور اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ ضرور اس کو اس سے بہتر نعمت عطا فرمائے۔ اس سے بہتر چیز دے دیں، آج یا کل۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن رکھا تھا۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ابو سلمہ۔ بڑی آزمائش تھی، بڑی آزمائش تھی، یہ دعا پڑھ لی، لیکن انسان ہے، خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بھی بہتر مجھے کوئی شوہر مل سکتا ہے؟ لیکن پھر اللہ کے نبی کی بات کی طرف خیال جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا اس سے بہتر ملے گا، اس سے بہتر نعمت ملے گی۔ فرمانے لگے زندگی کے دن گزر رہے تھے، اطمینان بھی تھا، لیکن خیال بھی آتا تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی ملے گا۔ کچھ دنوں کے بعد حاتم ابن بلتہ، صحابی رسول ہے، وہ آئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کے آئے۔ اللہ کے نبی نکاح کے لیے پیغام بھجوا رہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ اس مصیبت میں مجھے بہترین اجر عطا فرما اور اس سے بہتر نعمت عطا فرما۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم ہیں ہی آپ کے، جو کچھ دیا ہے آپ ہی کا تو تھا۔ اولاد ہے، صحت ہے، مال ہے، کاروبار ہے، معاش ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے ہی اللہ تیرا۔ اور اس پر آزمائش پہ جو آپ نے انعام رکھا ہے، اللہ ہم لینے کے لیے آپ کی دربار میں حاضر ہونے والے، الیہ راجعون، آ رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں ان سچائیوں پہ یقین آ جائے، تو تکلیف اور آزمائش بھی آپ مطمئن ہو رہیں گے، وہ تو آنی ہے۔ کسی کو صحت کی لین سے آتی ہے، کسی کو اولاد کی لین سے آتی ہے، کسی کو کاروبار کی لین سے آتی ہے، کسی کو معاش کی لین سے آتی ہے۔ دنیا جو ہے وہ تو آئے گی، لیکن ایمان والوں کے لیے خوش نصیبی ہے کہ وہ مطمئن رہتا ہے۔ دکان میں قیمتی ہیرا پڑا ہو جو پوری دکان کی جان ہو، قیمتی ہیرا اور پوری دکان کی جان ہو۔ ایک صاحب آئے ہیرا لینے کے لیے، اور ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ بڑے ہی سچے ہیں اور قابل اعتماد ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہیرا تو لے گئے اور وعدہ کر گئے
کہ اس کے بدلے میں آپ کو اتنے ڈالر ملیں گے. تھے قابل اعتماد، جان پہچان بھی تھی، ان کی سچائی پہ یقین بھی تھا. اب پوری دکان سے سب سے قیمتی ہیرا چلا گیا، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اس کے بدلے میں ڈالر ملیں گے. اب بتائیے پریشانی ہوگی یا خوشی؟ خوشی ہوگی، بلکہ دعا کر رہا ہوگا ایک اور بھی لے جاتا. حالانکہ اس وقت دیا بھی ہے کچھ بھی نہیں ہے، صرف وعدہ کیا ہے. خوشی اتنی ہوگی کہ جی چاہ رہا ہوگا ایک اور بھی لے جائے. ایسا ہی ہے نا بھائی. تو میرے عزیزو، اگر لیا اللہ نے کچھ اور اللہ کا وعدہ ہے اس لینے پر اس سے بہتر چیز دوں گا، تو بتائیے مومن پھر کبھی پریشان ہوگا؟ جب لینے والا اللہ ہے، آزمائش اس کی طرف سے آئی ہے، بیماری تکلیف وہاں سے آئی ہے، لینے والی اللہ کی ذات ہیں اور ان کا وعدہ بھی ہے صبر کرو گے اس سے بڑھیا چیز ملے گی. مومن تو مطمئن ہوتا ہے، وہ تو شکوے نہیں کرتا، وہ تو مایوس نہیں ہوتا، وہ تو ڈپریشن میں نہیں جاتا، وہ تو ڈپریس نہیں ہوتا. ہاں، دکان کا وہ قیمتی ہیرا ایسے صاحب اٹھا کے لے گئے جن کو یہ جانتے ہی نہیں تھے، جن کو یہ جانتے ہی نہیں تھے. اب تو بیمار ہونا بھی بنتا ہے. پورے دکان کی جان اور ایسے صاحب لے گئے جنہیں یہ جانتے بھی نہیں تھے. اب تو بیمار بننا بھی بنتا ہے. اب تو بھوک بھی اڑے گی، نیند بھی اڑے گی، جانتا جو نہیں تھے. ہاں میرے عزیزو، اگر میری زندگی میں کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے آئی اور اللہ کو نہ پہچانا، پھر تو مایوسی ہوگی. اللہ کا قرب نہ پایا، پھر تو مایوسی ہوگی بھائی. اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین نہ تھا، پھر تو پریشانی بہت ہوگی بھائی. پھر تو پریشانی ہوگی. تو مومن کی شان ہی یہی ہے، وہ اپنے اللہ کو پہچانتا ہے. مومن کی شان ہی یہی ہے، وہ اپنے اللہ کی معرفت رکھتا ہے. اس لیے تکلیف میں، آزمائش میں، نقصان میں، بیماری میں وہ یہی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے لیا ہے نا، اور اس کا وعدہ ہے کہ اس سے بہتر چیز دوں گا اور ہم لیں گے اس سے. یہ اس کے لیے اطمینان کی چیز ہے. آپ کراچی ایئرپورٹ پہ ہوں، دو بھاری بیگ آپ کے ہاتھ میں ہو، کوئی آپ کا خیر خواہ آپ کے قریب آئے اور ایک بیگ آپ سے لے لے. جہاں تم جا رہے ہو ہم بھی وہیں جا رہے ہیں. جیسی اترو گے اپنا سامان لے لینا مجھ سے، راستے کی فکر نہ کرو، تمہارا ذرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. اب جہاں یہ اتر رہے ہیں اس نے بیگ بھی واپس کیا اور ساتھ تحفہ بھی دے دیا کچھ. تو بتائیے ایئرپورٹ پہ اس خیر خواہ کا بیگ کا لینا اسے پریشان کرے گا یا خوش کر دے گا؟ مطمئن کر دے گا. اس کا احسان مند ہوگا، اس کا شکر گزار ہوگا.
تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ اگر دنیا کے ایئرپورٹ سے کچھ لیتا ہے، آخرت کے ایئرپورٹ پہ واپس کر دیں گے اور ساتھ انعام بھی دیں گے، پھر مسلمان کا نقصان کائے گا؟ پھر مسلمان کا نقصان کائے گا؟ کیا ہم لانچ میں نہیں بیٹھے کہ ہمارے ابا کی فلائٹ آ گئی وہ چل دیے، اماں کی فلائٹ آئی چل دیے، دادی نانی کی فلائٹ آئی چل دیے، ہم بھی تو لانچ میں بیٹھے ہیں، کسی وقت بھی فلائٹ آ جائے گی۔ اگر اللہ کریم نے یہاں کچھ لے لیا، وہاں بدلے میں انعام مل رہا ہے، اور وہاں کام زیادہ آئے گا، وہاں ضرورت زیادہ ہے۔ یہ جو اس زندگی پہ یقین ہے، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ یہ جو اس زندگی پہ یقین ہے، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ اگر یہ ایمان ہے تو یہ آزمائش میں بھی مطمئن، نعمتوں میں بھی مطمئن، کہ دونوں سواریاں منزل پہ پہنچائیں گی۔ دونوں سواریاں کامیابی اور فلاح کی منزل پہ پہنچائیں گی، گھاٹا کوئی نہیں۔ کتنی زبردست زندگی ہے مومن کی۔ اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمان کا تو اس دنیا میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے۔ فرمایا کرتے تھے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمان کا تو اس دنیا میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے۔ اس اسٹیشن پہ لیا، اگلے اسٹیشن پہ واپس کر دیا، اور انعام بھی ساتھ دے دیا۔ یہاں ایئرپورٹ پہ لیا، اگلے ایئرپورٹ پہ واپس کر دیا، ساتھ انعام بھی دے دیا۔ آج لے کر ہیرا گئے، کوئی نعمت لے گئے، اس کے بدلے میں اس سے قیمتی چیز دینے کا وعدہ فرمایا، تو مسلمان کا کائے کا نقصان ہے؟ جتنا یہ یقین ہوگا، جتنا یہ ایمان ہوگا، یہ زندگی خوشگوار گزرے گی، ورنہ اس زندگی میں گزارا مشکل ہو جائے گا، ورنہ اس زندگی میں گزارا مشکل ہو جائے گا۔ یہی وہ ایمان اور یقین ہے جو آدمی کی زندگی کو ہر حال میں خوشگوار بنا دیتی ہے، خوشگوار بنا دیتی ہے۔ یہی وہ یقین ہے۔ تو مومن کی زندگی کی یہ خوبی ہے کہ ہر حال میں اس کا نفع ہے، ہر حال میں نفع۔ تو پہلی چیز تو میرے عزیزو یہی ہے کہ یہ خیال نہ آئے کہ میری زندگی تو بڑی پاکیزہ، بڑی طہارت والی، بڑی پاک، بڑی انصاف والی۔ نہ بھائی، ہم تو بڑے کمزور ہیں۔ ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے سستا چھوڑا ہے، سستے میں چھوڑ دیا۔ بہت کمزور ہیں۔ اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کوئی چیز بھی سیدھی نظر نہیں آتی۔ اگر ہم 30 40 50 سال کی نمازوں کا جائزہ لیں تو کوئی ایک رکعت ایسی ہے کہ اول تا آخر اللہ کا دھیان نصیب ہوا ہو۔ پوری نماز تو آگے کی بات ہے، یہ تو بس اللہ کا کرم ہے، قبول کر لیتا، اس کی مہربانی ہے، پردہ رکھا ہوا ہے، اس رب کا کرم ہے کہ بات بنی ہوئی ہے۔
لائق نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے۔ ایک دن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگا ایسا لگتا ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہوتے ہیں، کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، باہر بال بچوں میں لگتے ہیں، کیفیت ہی بدل جاتی ہے، نفاق لگتا ہے تو سبحان اللہ۔ وہ اپنی دینی زندگی حضور کی زندگی کے آئینے میں دیکھتے تھے تو اپنی دینداری پر مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ ہم اپنی دینی زندگی معاشرے اور سوسائٹی کے آئینے میں دیکھتے ہیں، بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ ہم اپنی دینداری معاشرے اور سوسائٹی کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ جہاں جمعے کی مسلمانی ہے، جہاں عید کی مسلمانی ہے، جہاں 4 وقت کی صرف مسلمانی ہے، جہاں سارا اسلام صرف نماز کے حد تک ہے، معاملات معاشرت کچھ نہیں۔ ہم جب اس آئینے میں اپنی دینداری دیکھتے ہیں تو بڑے مطمئن، کوئی خامیاں مجھے اپنی زندگی میں دینداری کے لحاظ سے نظر نہیں آتی۔ بے دینی جو دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، قومی سطح پہ، اگر کوئی چیز ترقی کر رہی ہے ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، قومی سطح پہ کوئی چیز ترقی کر رہی ہے تو کیا فحاشی اور بے حیائی، گانا بجانا، یہی ترقی ہو رہی ہے نا۔ باقی اخلاقیات، باقی مسلمانوں کی قدریں، باقی معاش اور معیشت، یہ تو تنزلی ہے، روز بروز گرتی چلی جا رہی ہے۔ ہاں ترقی کر رہے ہیں ناچ گانے میں، فحاشی اور بے حیائی میں، اس میں بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ شادی بیاہ، رنگ رلیاں ایسی ہیں کہ شرم و حیا کا ایسا لگتا ہے ان کے ہاں سے جنازے ہی نکل گئے، ایسی بے حیا ہو گئے کہ ان کے گھروں میں، زندگیوں میں حیا عیب ہو گیا۔ تو جب اس معاشرے میں اپنی دینداری دیکھوں گا تو میں تو اپنے آپ کو بزرگ سمجھوں گا، پھر تو مجھے اپنی غلطیوں پہ کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، پھر تو آزمائش میں مجھے اپنی کمزوریاں نظر نہیں آئیں گی۔ اور اگر میں صحابہ کی زندگی دیکھوں گا، مسلمانوں کی زندگی دیکھوں گا جو واقعی مسلمان تھے، تو کوئی چیز اپنی سیدھی نظر نہیں آئے گی۔ پھر تو یہی کہیں گے بھائی اللہ کریم نے سستا چھوڑا ہے۔ اور اگر ندامت کے آنسو بہا دیے، اپنی غلطیوں پہ توبہ ہو گئی، تو جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا انعام، پھر اتنا بڑا انعام۔ تو زندگی میں نعمتیں بھی ملتی ہیں اور نعمتیں چلی بھی جایا کرتی، لیکن مسلمان کبھی شکر کی عبادت کرتا ہے، کبھی صبر کی عبادت کرتا ہے۔ اس کا کسی حال میں نقصان نہیں، یہ ہر حال میں نفع میں ہے، ہر حال میں نفع میں ہے۔ اور صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر یہ ہے کہ زبان پر بھی شکوے نہیں، شکایت نہیں،
اور دل میں بھی اللہ کے فیصلے سے ناراضگی نہیں، اور عمل میں پہلے سے زیادہ اللہ کے قریب ہو گیا۔ نہ دل میں ناراضگی، نہ زبان پہ شکوے شکایت، عمل کے لحاظ سے پہلے سے زیادہ اللہ کے قریب۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے، ان پر اللہ کی خاص رحمت مہربانیاں ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی خاص رحمتیں مہربانیاں ہیں۔ آزمائش آ گئی، تکلیف آ گئی، نقصان ہو گیا، اللہ کریم کہہ رہا ہے ان پر اللہ کی خاص رحمتیں مہربانیاں۔ یہ صبر کی عبادت سے اللہ کے بہت قریب ہو گئے، کمائی ہو رہی ہے۔ اور صبر کے لیے، اپنے دل کی تسلی کے لیے، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ایمان والا سوچتا ہے کہ جو تکلیف آئی ہے یہ جسمانی تکلیف ہے، مالی تکلیف ہے، عزت کی تکلیف ہے، یا ایمان کی تکلیف ہے، کس کا نقصان کس کا ہے؟ تو اگر مال کا نقصان ہے تو یہ کہتا ہے کہ ایمان بھی سلامت، صحت بھی سلامت۔ مال کا نقصان ہوا، اس سے بھی بڑا ہو سکتا تھا، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے چھوٹی آزمائش۔ کیونکہ مال اربوں میں ہو اور صحت چلی جائے، یہ بڑی آزمائش ہے کہ ہم آدمی مال دیکھتا ہے اور حسرت سے دیکھتا ہے، کوئی بھی کام فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر اگر جسم میں تو تکلیف آ گئی تو یہ سوچتا ہے جسم نے تو آج نہیں تو کل تو جانا ہی تھا، اصل سرمایہ تو محفوظ ہے بھائی، ایمان جو کھربوں سال کا سرمایہ ہے وہ تو محفوظ ہے، الحمدللہ، تسلی آ جائے گی۔ مال کا نقصان ہوا، جان سلامت، صحت سلامت، ایمان سلامت، اس سے بھی بڑا ہو سکتا تھا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جسمانی طور پہ آزمائش آئی، اپنے آپ کو حوصلہ دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے کہ اس جان نے تو آج نہیں تو کل ویسے ہی جانا تھا۔ کون رہا ہے ہمیشہ بھائی؟ کون ہمیشہ زندہ رہا ہے، صحت مند رہا ہے؟ سالوں کی بات ہے نا، پہلے چلی گئی، جانا تو اس نے بعد میں بھی تھا۔ جو چیز ہمیشہ کی بڑی دولت ہے وہ تو محفوظ ہے، ایمان، الحمدللہ۔ تو میرے عزیزو، اس تصور سے، اس سوچ سے آزمائش کی اس گھڑی میں، تکلیف کی اس گھڑی میں تسلی رہے گی، تسلی رہے گی، اور ان بشارتوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بڑی چیز دیں گے، بڑا انعام دیں گے۔ اللہ کا وعدہ بھی سچا، اللہ کے رسول کا وعدہ بھی سچا۔ تو میرے عزیزو، صبر کی عبادت پر استقامت آسان ہو جائے گی، صبر کی عبادت پہ کھڑا ہونا آسان ہو جائے گا، اور اس آزمائش کے گھڑے میں جو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا وعدہ ہے اس کا مستحق بنے گا۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیشہ اپنی رضا والی اور اپنے ہر فیصلے پہ راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے اتوار کو ہم نہیں ہوں گے، ایک سفر ہے،
آنے والا جو اتوار ہے اس میں حاضری نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کے بعد والا جو اتوار ہوگا اس میں انشاءاللہ حاضری ہوگی اور بات ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یا ارحم الراحمین، ہمیشہ ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہمیشہ نعمتوں بھری زندگی عطا فرما، نعمتوں میں شکر گزاری عطا فرما، ہر حال میں اپنے فیصلوں پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے ہمیشہ حلال عطا فرما، عزت کے ساتھ عطا فرما، عافیت کے ساتھ عطا فرما، ایمان کی حفاظت کے ساتھ عطا فرما۔ ہمارے بچے بچیوں کو بھی ہر قسم کے حرام سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے مولا کریم، ہمارا کراچی میں گل پلازہ میں ہمارے بھائی بہت ساری آزمائشوں میں آئے ہیں، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے مولا کریم، ان کے لیے سہولت کی شکلیں پیدا فرما۔ اے مولا کریم، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، سکینہ نازل فرما، ان کو حوصلہ عطا فرما۔ اے مولا کریم، ان کے نقصان کو اپنی قدرت سے، اے مولا کریم اپنی شان سے اس نقصان کا ازالہ فرما اور اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ اے مولا کریم، جو تکلیف میں ہیں، جو زخمی ہیں، مولا کریم ان کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما، اور جو اس حادثے میں شہید ہو گئے، اے مولا ان کے درجات بلند فرما، ان کے گھروں کو والوں کو صبر نصیب فرما، حوصلہ نصیب فرما، اطمینان عطا فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے مسلمانوں پر رحم کا معاملہ فرما، ہمارے ملک پہ رحم کا معاملہ فرما، ہمارے شہر کو سلامتی کے فیصلے فرما، ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جو مسلمانوں میں بے حیائی فحاشی کا فروغ دے رہے، اے اللہ ان ظالموں کی قسمت میں اگر ہدایت نہیں، ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، ہمیں اپنے قرب نصیب فرما، اپنی ذات کی طرف رجوع نصیب فرما، ہمیں ہر آن ہر گھڑی توبہ استغفار کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہمیں اپنی کمزوریاں خطاؤں پر دل کی سچی ندامت کے ساتھ استغفار کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہر قسم کے حادثات، سانحات، موذی اور دیرپا بیماریوں سے، ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما، اچانک موتوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، اچانک حادثات سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی ناراضگی سے، اپنے غضب سے، اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما، ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، تمام بلاد اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی کی اور بے حیائی کی طاقتوں کو ختم فرما۔ اے مولا کریم، پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہالات سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ اے مولا کریم، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما،
مسلمانوں میں اسلامی ایمانی وحدت عطا فرما، رنگ نسل وطن علاقوں کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا